اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم سید محمد جعفری کی نظم ایبسٹریکٹ آرٹ پر بات کریں گے۔ اور عزیز ساتھیو، سید محمد جعفری کی یہ نظم او لیول اردو سلیبس اے کے نصاب میں موجود ہے، اور اس سال جو اسٹوڈنٹس 2023 میں او لیول سلیبس اے کا امتحان دیں گے ان کے لیے یہ نظم بہت اہم ہے، اور اس سال او لیول کے امتحان میں اس نظم پر سوال آنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سید محمد جعفری ایک صاحب اسلوب، طنزیہ اور مزاحیہ شاعر تھے۔ انہوں نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر کئی نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے جن مسائل کو اپنی شاعری میں موضوع بنایا وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے سیاسی اور سماجی مسائل کو اپنی شاعری میں طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ ان کا لب و لہجہ نہایت میٹھا اور دھیما ہے، لیکن مٹھاس کے ساتھ ساتھ طنز کے تیر بھی چلاتے ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ اور سہل ہے اور بہت آسانی اور روانی سے اپنی بات قاری تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں شعری صنعتوں، تشبیہات، تلمیحات، تضمین، تحریف اور منظر نگاری سے بھی کام لیتے ہیں۔ نصاب میں موجود سید محمد جعفری کی نظم ایبسٹریکٹ آرٹ ان کی شاہکار نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم ایبسٹریکٹ آرٹ سید ضمیر جعفری کی مشہور کتاب شوخی تحریر سے لی گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، اب نظم کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ طنز و مزاج سے بھرپور نظم ہے جس پہ سید محمد جعفری نے تجریدی آرٹ یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ پر بھرپور قسم کی تنقید کی ہے۔ شاعر نے اس نظم میں اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے اس نظم میں تجریدی آرٹ کے بارے میں عام آدمی، نقاد، مصور اور ماہرین کی رائے اور تاثرات کو بھی بہت ہی دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر طنز و مزاح کے ذریعے اس نمائش کی رودات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میں تجریدی آرٹ کی نمائش میں چلا گیا۔ تجریدی آرٹ یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ میں آڑی ترچھی لکیریں نظر آتی ہیں جنہیں عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی حال شاعر کا بھی تھا، جنہیں ان تصویروں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ازراہ مروت نمائش کی تعریف کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں جس روز نمائش میں گیا اور ازراہ مروت نمائش کی تعریف کی، اس روز سے میں خود کو گناہ گار سمجھتا ہوں۔ ان دونوں گناہوں کے احساس کے ساتھ ساتھ میرے ضمیر کی آواز مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب اس نمائش کو دیکھ کر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا تو میں نے اس کی بیجا تعریف کیوں کی، اور اب مجھ سے کوئی اس نمائش کے بارے میں پوچھتا ہے تو مجھے بتاتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں اس نظم میں اپنے اس تجربے کے بارے میں۔ شاعر کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، اب اس نظم کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں، تنقیدی نکات پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تجریدی آرٹ کیا ہوتا ہے۔ تجریدی آرٹ یا ایبسٹریکٹ آرٹ میں چیزوں کی اصل شکل میں تبدیلی کی جاتی ہے، ان میں رد و بدل کیا جاتا ہے، رنگوں کے انتخاب اور رنگوں کی شدت اور آڑی ترچھی لکیروں کے ذریعے مصور اپنا پیغام دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس قسم کی مصوری کا کوئی ایک مفہوم نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اس فن سے واقفیت نہیں ہوتی ان کے لیے اس فن کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس تصویر کو ہم مٹی کا گھڑا سمجھ رہے تھے، مصور اسے اپنے محبوب کا نقش قرار دے رہے تھے، کیونکہ یہ ایسا فن ہے کہ اسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ تو مصور نے تو اپنے محبوب کا نقش بنایا تھا، لیکن شاعر کہتے ہیں
کہ میں نے اس تصویر کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی مٹی کا گھڑا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی میں گھڑا رکھا تھا۔ عزیز ساتھی، اس نظم میں ہمیں ایک اور پہلو نظر آتا ہے کہ لوگ بطور فیشن تعریف کرتے ہیں، اور اس نظم میں سید محمد جعفری نے مزاحیہ اور طنزی انداز میں یہ بات بیان کی ہے کہ تجریدی مصوری کا رواج خاصا مشہور ہے، اور تجریدی آرٹ کی نمائش کے لیے بڑی بڑی گیلریاں بھی سجائی جاتی ہیں، اور عام طور پر ان تصاویر کو دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہیں اس فن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان تصاویر کے ذریعے مصور نے کیا پیغام دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی نمائش میں آنے والے لوگ بطور فیشن تعریف کرتے ہیں۔ اور اس نظم میں شاعر نے ایک انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ ایسی تقریبات میں عام طور پر تعریفی باتیں ہی کی جاتی ہیں اور تنقیدی رائے کو پسند نہیں کیا جاتا، تو اس لیے ایسی نمائش میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور ازراہ مروت یا بطور فیشن تعریف کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم تعریف نہیں کریں گے یا ہم خاموش رہیں گے تو شاید لوگوں کو لگے گا کہ ہمیں ان تصاویر کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا، تو اس لیے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح تعریف کر لی۔ شعر ملاحظہ کیجئے، ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ عزیز ساتھیو، اس نظم کے ذریعے شاعر نے جہاں پر ایبسٹریکٹ آرٹ پر شدید طنز کیا ہے، تنقید کی ہے، وہاں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ تجریدی آرٹ یا تجریدی مصوری کا فن ہمارے ملک میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ لوگ اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے اس فن کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو مصوری کے فن سے واقف نہیں اور جن میں کسی قسم کی تخلیقی صلاحیت نہیں، وہ چند آڑی ترچھی لکیریں لگا کر اور رنگوں سے کچھ دھبے لگا کر اسے تجریدی آرٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے، آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ عزیز ساتھیو، شاعر نے اس نظم میں تجریدی آرٹ پر سخت تنقید کی ہے، اور ایسے لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس فن کا سہارا لیتے ہیں۔ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا وہ ایک سادہ سے کاغذ پر کچھ بھی بنا دیتے ہیں، یا کچھ رنگ گرا دیتے ہیں یا رنگوں سے دھبے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تجریدی آرٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نظم میں ہمیں شاعر کا جو گہرا مشاہدہ ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مصنف نے تجریدی آرٹ کی اس نمائش کے بارے میں جو بھی باتیں کی ہیں، ایک عام آدمی بھی ان تمام باتوں کے ساتھ متفق ہوگا۔ عام آدمی کی رائے بھی شاعر کی رائے کی طرح ہوگی، جس طرح سے شاعر کا اس نمائش کے بارے میں شاعر کا جو خیال تھا، جو شاعر کی رائے تھی، اگر ایک عام آدمی جو اس فن سے واقف نہیں ہے وہ بھی اس نمائش میں جائے گا تو اس کے بھی وہی خیالات ہوں گے۔ تو آخر میں شاعر کیا کہتے ہیں اس نمائش کے بارے میں؟ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہی انصاف کیا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ ایسی غلطی ہے کہ اس کو میں خود بھی معاف نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس نمائش میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر میں غلطی سے چلا بھی گیا تھا تو مجھے ازراہ مروت اس نمائش کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عزیز ساتھیو، اس نظم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاعر نے تضمین سے بھی کام لیا ہے۔ تضمین سے مراد کسی دوسرے شاعر کے مصرعے کو بغیر تبدیل کیے اپنے شعر میں استعمال کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ محمد جعفری نے تضمین سے کام لیتے ہوئے اپنے اشعار میں نئی معنویت پیش کر کے مزاح پیدا کیا ہے۔
مندرجہ ذیل شعر میں شاعر نے غالب کے ایک مصرے کو استعمال کر کے نئی معنویت دی ہے کہ مصور کس طرح ایبسٹریکٹ آرٹ کا سہارا لیے ہوئے عریاں اور غیر اخلاقی تصاویر بناتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے، ایبسٹریکٹ آرٹ بہر طور نمایاں نکلا، ایبسٹریکٹ آرٹ بہر طور نمایاں نکلا کہ اس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ عزیز ساتھیو، اس نظم میں جہاں شاعر نے تضمین سے کام لیا ہے وہاں ہمیں اس نظم میں تحریف بھی دکھائی دیتی ہے۔ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف سے مراد کسی دوسرے شاعر کے مصرے کے الفاظ کو معمولی سی تبدیلی کے بعد استعمال کرنا۔ محمد جعفری نے اپنی شاعری میں تحریف یا پیروڈی سے کام لیتے ہوئے مشہور شاعروں کے مصروں کو نئے معنی دے کر ان میں مزاح پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ کیجیے، بولی تصویر جو میں نے اسے الٹا پلٹا، میں وہ جامہ ہوں کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا۔ عزیز ساتھیو، اصل مصرع یہ ہے کہ یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں الٹا سیدھا۔ سید محمد جعفری نے اس مصرے میں تحریف سے کام لیتے ہوئے ایبسٹریکٹ آرٹ پر تنقید کرتے ہوئے اس کے بے ڈھنگے پن اور بے ترتیبی پر تنقید کی ہے۔ شاعر نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو ایبسٹریکٹ آرٹ کے پردے میں اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ایک اور جگہ شاعر نے غالب کے مصرے میں لفظ منظور کی جگہ معلوم استعمال کر کے ایبسٹریکٹ آرٹ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تصاویر میں ہم وہ بات کیسے تلاش کر سکتے ہیں جن کی وضاحت ان تصویروں میں دکھائی نہیں دیتی۔ شاعر کہتے ہیں، وہ ہمیں کیسے نظر آئے جو مقسوم نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ شاعر نے تحریف سے کام لیتے ہوئے مشہور مصرے کب ہے عریانی سے بہتر کوئی دنیا میں لباس، اس میں تبدیلی کر کے تجریدی مصوری پر طنز کیا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کی اس چیز پہ رکھی ہے اساس، ایبسٹریکٹ آرٹ کی اس چیز پہ رکھی ہے اساس، تن کی عریانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس۔ عزیز ساتھیو، اس نظم میں ہمیں جگہ جگہ مزاحیہ مصوری بھی نظر آتی ہے۔ سید محمد جعفری نے جگہ جگہ مزاحیہ مصوری کے ذریعے نمائش میں موجود تصویر کاری کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی میں گھڑا رکھا تھا، ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی۔ اب ان اشعار میں شاعر نے اس نظم کے ذریعے ان اشعار میں شاعر نے وہ جو نمائش تھی، اس نمائش میں جو تصاویر تھیں ان تصاویر کی بہت ہی زبردست انداز میں مزاحیہ مصوری کی ہے۔ یعنی ان جو تصاویر شاعر نے دیکھی ان تصاویر کو شاعر نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بھی ایک تصویر بن جاتی ہے، اور اس طرح سے شاعر نے مزاحیہ مصوری سے کام لیا ہے۔ عزیز ساتھی، اس نظم میں ہمیں تجریدی آرٹ کی نمائش کی منظر کشی بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہ جو منظر کشی ہے وہ طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ نظم میں ایک جگہ شاعر اس منظر کو پیش کر رہے ہیں جب بچے تصویروں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے ہیں ڈر کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں شاعر کا لب و لہجہ بھی بڑا اہم ہے۔ سید محمد جعفری کی شاعری میں مزاح کی چاشنی کے ساتھ ساتھ طنز کی کاٹ بھی ہے۔ اس نظم میں شاعر کے لب و لہجے میں طنز بھی ہے۔ انہوں نے طنزیہ لب و لہجے میں ایبسٹریکٹ آرٹ کی خامیوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کی نااہلی اور نالائکی پر تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس نظم میں ان لوگوں پر بھی طنز کیا ہے جو تجریدی آرٹ کی نمائش میں تصویروں کو سمجھے بغیر فیشن کے طور پر تعریف کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، سید محمد جعفری نے اپنی نظم ایبسٹریکٹ آرٹ میں مختلف شعری صنعتوں کا استعمال کر کے اسے چار چاند لگا دیا ہے۔ انہوں نے تلمی کا استعمال کر کے کیس یعنی حضرت مجنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر نے ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی تلمی استعمال کی ہے،
انہوں نے دیوانہ کا استعارہ استعمال کر کے مصوروں اور نقادوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر نے تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے آڑی ترچھی لکیروں کو سورج کی کرنوں سے تشبیہ دی ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے، آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ عزیز ساتھیو، امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔